بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطیبات ذلكم اللہ ربكم فتبارک اللہ رب العالمین. سورہ مومن کی آیت 64. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا. جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا. وہ ہے کائنات کا رب. اللہ رب العالمین کا تعارف قرآن مجید میں بار بار انسان کے سامنے رکھا گیا ہے. اللہ کی ہستی سے متعارف کرانا اللہ کے بندوں کو کہ وہ اللہ ہی سے وابستہ ہوں، اللہ کی حقیقت کو پہچانے. اور جب انسان اللہ کی حقیقت کو پہچانتا ہے تو پھر شرک سے بچ جاتا ہے. آدمی شرک میں مبتلا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی ہستی سے پوری طرح واقف نہیں ہوتا اور دوسروں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو سارے کے سارے مخلوق ہیں، جن کا اس الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں اللہ کا ہمسر ٹھہرانے لگتا ہے، ان کا شریک بنانے لگتا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے کلی طور پر واقف نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین کس نے بنائی. یہاں جگہ جگہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس دلایا جائے اور یہ بتایا جائے سبھی کام کس نے کیے اور تمہارے لیے کیے. تو اسی غرض کے سے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ انسان رب کو پہچانے، یہ جان لے کہ یہ سارے کام کسی اور نے نہیں کیے، اس کے لیے اللہ ہی نے کیے ہیں. لہذا اسے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ ہی کا بندہ بن کر رہے اور اسی کو معبود تسلیم کرے. تو فرما دیا کہ زمین کو جائے قرار بنا دیا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا. یعنی اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل. یعنی زمین جس پر انسان رہتا ہے اور آسمان پر گنبد غلط سے ہمارا کیا تعلق ہے. لیکن آج انسان وہ علم اس کو حاصل ہو رہا ہے جس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اوپر ایک مضبوط نظام بنا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں جو مضر اشیاء ہیں وہ یعنی جس میں شعاع تک داخل ہیں وہ بھی اس تک نہیں پہنچتی ہیں اور اس سے فلٹر ہو کر نیچے آتی ہیں جو انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں. اور جو مضر ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر روک دیتا ہے اسی نظام کے تحت، اسی آسمانی گنبد کے تحت. فرمایا پھر اس کے بعد جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. تمہاری صورت بنائی بڑی ہی عمدہ بنائی. انسان صورت کے معاملے میں اپنے تصورات رکھتا ہے، اپنے خیالات رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید کوئی بدصورت ہے اور کوئی خوبصورت ہے. حالانکہ سارے انسان اللہ نے جس طرح سے ان کو بنایا ہے، اگر دیکھا جائے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے بہترین جسم، نہایت موزوں اعضاء اور نہایت اعلیٰ درجے کی جسمانی اور ذہنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں. یہ سیدھا قامت، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ آنکھ اور ناک، یہ کان، یہ بولتی ہوئی زبان اور بہترین صلاحیتوں کا مخزن دماغ. یہ کس نے بنایا ہے؟ کہ انسان نے خود بنایا ہے، اس کی ماں نے بنایا ہے، اس کے باپ نے بنایا ہے. یعنی کس نے بنایا؟ کسی اور نے، کسی اور شخصیت نے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی دیوتا جس کے اندر یہ قدرت ہو کہ وہی نے بناتا. یہ سب تو اللہ نے بنایا. تو یہ بنانے والا حکیم و قادر و مطلق اللہ ہے جس نے انسان کو جب وجود میں لانے کا فیصلہ کیا تو اسے دنیا میں کام کرنے کے لیے ایسا بے نظیر جسم دے کر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ الفطار میں بھی بات ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. اس نے تجھے نک سک سے درست کیا. یعنی بہترین ساتھ کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. یعنی ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے پیدا فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہت اسے بنا کر تیار کیا. تو یہ جو صورت بنائی ہے یہ اتنی زیادہ، اتنی زبردست اور اعلیٰ ہے. ایک بے نظیر جسم دے کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. پھر پیدا کرنے کے فوراً بعد ہی اس کی مہربانی سے اس کی تمہارے رزق کا انتظام بھی کر دیا.
ایک وسیع دسترخوان ہے رزق کا جو اللہ نے تمہارے لیے یہاں پر دنیا کے اندر بچھا دیا ہے، کھانے اور پینے کا ایسا پاکیزہ سامان جو جیسے کہا نا، یہ ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ جو طیبات کی بات رزق تو ہے، رزق تو جانور بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جو رزق ہے وہ جانور کھاتے ہیں، ایک ہی طرح کا رزق کھاتے ہیں۔ ایک جانور جو ہے وہ صرف گھاس پہ گزارا کرتا ہے تو گھاس پہ بھی گزارا کرتا ہے، ایک کچا گوشت کھاتا ہے تو کچا گوشت نہیں کھایا، پوری پیے گا وہی کام کرے گا۔ لیکن انسان کس طرح سے متنوع اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذائیں پیدا کی ہیں، پھر انہیں بنانے کا اور اس کے اندر لذت پیدا کرنے کا، یہ سارا کا سارا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو ایک وسیع دسترخوان ہے، کھانے اور پینے کا ایسا پاکیزہ سامان ہے جو زہریلا نہیں ہے بلکہ صحت بخش ہے، کڑوا اور کسیلا نہیں ہے، بدمزہ نہیں ہے بلکہ خوش ذائقہ ہے، سڑا بھسا بدبودار نہیں ہے بلکہ خوش رائحہ ہے، بے جان پھوک نہیں بلکہ حیاتین اور پروٹین اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہم جانتے ہیں، تمام غذائیتوں سے، مفید غذائی مادوں سے مالا مال ہے جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں۔ اللہ نے ویسے ہی بنایا، یہ پانی، یہ غلے، یہ ترکاریاں، یہ پھل، یہ دودھ، یہ شہد، یہ نمک مرچ اور مسالے جو ہمارے تغذیے کے لیے اس قدر موزوں ہیں، اور انہی سے ہمیں زندگی کی یعنی جو طاقت جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ زندگی کا لطف بھی ہے اپنی جگہ پر، ورنہ صرف طاقت ہی ہوتی، لطف نہ ہوتا اس میں تو کتنا انسان کا ہے۔ اور پھر پیدر پہ خزانے نکلتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، یعنی بھائی ختم ہوتے، ہر سال دیکھتے ہیں فصل پہ فصل چلی آ رہی ہے، ایک سال میں 2 3 فصلیں اگ رہی ہیں، اور انسان جو ہے استعمال کر رہا ہے، بس کھاتے اور پیتے اور مستاتے، کبھی سوچتے نہیں کہ دیا کس نے اور کہاں سے آ رہا ہے یہ۔ یہی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے، اور پھر اسی اعتبار سے گویا کہ اس کے جو شکر بجا لانے کی بات ہے اور عبادت کرنے کی بات ہے جس میں بتائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا وہی ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، بے حساب برکتوں والا، فتبارک اللہ رب العالمین۔ تبارک جو ہے برکتیں جو ہیں، برکت کیا ہے؟ بڑھنا، نمو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہر چیز ہر وقت جو ہے ہر آن خوبیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، نعمتیں اور احسانات ہر طرف انسان اس سے حاصل کر رہا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، یہ کائنات کا رب جو ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے، بے حساب برکتوں کا مالک۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کائنات کا رب وہی زندہ ہے، یعنی رب العالمین هو الحی، وہ زندہ، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوه مخلصین لہ الدین، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی جو بات اس کے ابتدائی جا رہی ہے، یعنی اصل اور حقیقی زندگی وہ الحی، حی و قیوم کی بات آتی ہے، الحی القیوم، تو یہ جو ہے اصلی اور حقیقی زندگی اللہ ہی کی ہے، اپنے بل پر آپ زندہ ہے، ازلی و ابدی حیات اس کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سب کی حیات کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، عارضی ہے، موت آشنا ہے اور فنا کے گھاٹ چڑھ جانے والی ہے، یعنی اس کا معاملہ اس طرح سے ہونا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی ظاہر کوئی کسی اور کی یہ صفت نہیں ہے، تو وہی الہ واحد ہے، وہی معبود ہے۔ تو فرمایا اسی کو پکارو، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ پھر وہی بات آ گئی جو پچھلے اس میں تھی، دعا کی بات، یا پھر دعا کو اسی کے معنی قرار دیا۔ اگلی آیت کے اندر ہی بات آئے گی، فادعوہ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی جو نظام زندگی اس نے دیا ہے اس میں کوئی آمیزش نہ کی جائے، اسلام کے اندر کوئی جوڑ نہ لگایا جائے، پوری زندگی اس کے مطابق، یعنی کہ آدمی ایک معاملے میں اللہ کا فرما بردار اور دوسرے معاملے میں اس کا نافرمان، کچھ اور کسی اور سے لے کر جو ہے زندگی کے اس کے اندر پیوند لگا لیا، اسی کوئی گنجائش نہیں۔ فرما دیا اللہ کو اپنے دین کو خالص کر کے اس کے لیے اسی کو پکارو، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے، یعنی تعریف کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، حمد جو ہے تعریف کے لیے بھی اور شکر کے لیے بھی، تو ہر اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین، بار بار یہ مضمون بھی آتا ہے سامنے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، ان اسلم وامرت ان اسلم لرب العالمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات کہلواتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ تو یہاں عبادت کو پھر یہی پکارنا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، پھر وہ عبادت اور دعا کو ہم نے پھر یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو کہا کہ مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا، میں کسی اور کو نہیں پکاروں گا سوائے اللہ رب العالمین کو کہ، اور اس کے بعد دلیل ہے کیسے پکاروں، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ رسول کے پاس تو بینات آئی ہیں، تو یہ بینات رسول کی ذات تک تو محدود نہیں ہے، رسول کے ذریعے سے سارے انسانوں کے پاس آئی ہیں، رسول کے ذریعے سے سارے انسانوں کے پاس آئی ہیں، لیکن جو انسان اسے قبول کرنے کے لیے، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے، گویا کہیے اس پر التفات کے لیے آمادہ ہی نہ ہو، ظاہر سی بات ہے اسے کیسے فائدہ ہوگا۔ تو کہا میرے پاس تو بینات آ چکی ہیں، تو مجھے حکم دیا گیا، تو اللہ کے رسول کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ والذی خلقکم من تراب والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ وہی تو ہے، وہی تو ہے خلقکم من تراب، جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ انسان کی تخلیق اور پھر اس کے مراحل سارے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، یعنی انسانی تخلیق کیسے مٹی سے، یعنی اسی میں اللہ نے وہ تمام اسی کے اندر وہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ انسان نطفے کے اندر وہ جان پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا معاملات ہیں، کس طریقے سے، کس طرح سے تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر اس کے جو مراحل ہیں، یعنی یہ کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ خون کی بوند اور لوتھڑے سے پھر ہڈی بنتی ہے، اور پھر بچے، یہاں سے اللہ نے براہ راست بتا دیا اس کے بعد کہ بچے کی شکل میں نکال لاتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، یعنی جوانی کو، پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ۔ یعنی یہ سب مرحلے زندگی میں آتے، لیکن ہر ایک کی زندگی میں نہیں آتے، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ پہلے واپس بلانے سے مراد کیا ہے؟ کوئی پیدا ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، پیدا ہونے سے یعنی رحم مادر میں ہی مر جاتا ہے، رحم مادر میں ہی مر جاتا ہے، زندگی پانے کے بعد وہیں پر بلا لیا جاتا ہے۔ کوئی زندگی دنیا میں آنے کے بعد بلا لیا جاتا ہے، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑا، یعنی اس سے پہلے سارے مراحل آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انسان کو بلا لیتا ہے، کسی کو جوانی سے پہلے، کسی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی سارے مرحلے نا دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر کسی کو دنیا میں آنے سے پہلے، کسی کو جوانی سے پہلے، کسی کو بڑھاپے سے پہلے، یہ سارے مراحل تو آتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے، اور یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان سمجھ لے کہ کوئی اختیار اس کا نہیں ہے، کوئی اقتدار اس کا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اسی طرح سے بنے گی، اتنے عرصے تک چلے گی، اتنے عرصے تک اسے چلنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ ایسا ہی ہے کہ کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، اور کوئی جو ہے شیوخ یعنی اس عمر تک پہنچ جاتا ہے جہاں جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جس کو جب تک لے جانا چاہتے ہیں، جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، وہ انسان وہاں تک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی قادر مطلق ہستی ہے جس کے موت دینے سے انسان مرتا ہے، اور جس کے جیتا رکھنے سے انسان جیتا، یعنی اگر زندگی جتنی ہے تو کتنے مشکل حالات سے انسان گزرا ہو، ایسے ایسے حالات سے نکل کر بھی پتہ چلتا ہے کہ بچ گیا، زندگی آگے چل رہی ہے، اور کبھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بلا لیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، چلتے چلتے پھرتے بہترین اسپتالوں کے اندر، بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی کے اندر، پھر بھی انسان مر جاتا ہے۔ سارے معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے پھر بھی مر جاتا ہے، یہ سارے معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی اس کے توجہ نہیں کی جا سکتی۔ ہارٹ فیل ہو گیا صاحب، ہارٹ فیل یعنی ہارٹ نے کام کرنا، دل نے کام کرنا بند کر دیا صاحب، یہ کس کے حکم سے کام کرنا بند کر دیا؟ کون سا نقص اس کے اندر آیا تھا؟ کوئی چیز نہیں تھی تو سارا نظام ایسے ہی چل رہا تھا، کیسے ہو گیا یہ؟
پتہ چلتا ہے کوئی تھا جس کے حکم سے یہ چل رہا تھا اور اسی کے حکم سے یہ بند ہو گیا، اس لیے کہ اس میں کوئی طبعی خرابی پیدا نہیں ہوئی. طبعی خرابی پیدا ہونے سے پتہ چلتا ہے بھائی اس کے اندر یہ طبعی خرابی ہو گئی اس کے اندر. تو لازم نہیں ہے کہ خراب ہو کر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، بلکہ خراب ہونے سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہیں. یعنی جب دیکھتے ہیں بچپنے میں انسان مر جاتا ہے، جوانی میں مر جاتا ہے، بغیر بیمار ہوئے مر جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. رات کو سوتے ہی رہ گئے اور جب پتہ چلا کوئی پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے تو موت کی وجہ سامنے نہیں آ پاتی اور آدمی کہتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، اعضاء نے کام یعنی دل نے کام کرنا بند کر دیا، فلاں نے. جو انسان توجہ کر سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ہے کہ جو تمہیں بھیجتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے. تو وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو یہی تو بات ہے یہ، تاکہ تم عقل سے کام لو سمجھو. جب میری زندگی کا سر رشتہ اس سے وابستہ ہے، یہ اس کے پاس ہے یہ سارا اختیار، تو مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر مجھے کسی اور طرف جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو پھر اس اعتبار سے جب امر واقعہ یہی ہے کہ حیات و ممات سب اس کے اختیار میں، ہماری موت و زیست پر وہ حکمران ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی بت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی اختیار ہو رکھتے ہوں یعنی موت و زیست کے معاملے میں. تو پھر وہ بندہ کی عبادت کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی سارا معاملہ جو اس پر یہ دلیل دی گئی ہے، سارے بات کی ہوئی اسی اعتبار سے کسی بندے کو یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگیں، اپنی قسمت کے بننے اور بگڑنے کا مختار اس کو مان لیں، اور کسی انسانی طاقت کا یہ منصب کیسے تسلیم کر لیں کہ ہم اس کے قانون، اس کے امر و نہی اور اس کے خود ساختہ حلال و حرام کی بے چوچرا اطاعت کریں؟ کیسے کر سکتے ہیں جب اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے؟ جب موت، زندگی، سب چیزیں اور زندگی کے ساتھ ساتھ جتنی ہماری ضروریات سب اس کی طرف سے، اتنی مضمون پورا کا پورا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا، وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے. کیا؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ، کہتا ہے اس کے لیے لہو کن فیکون، بس وہ ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اسے کوئی بڑا کام اس کے لیے نہیں ہے، بس اس کا حکم ہے جو اس کام کے لیے کافی ہوتا ہے اور وہی اسے کہیے اس کام کے لیے تکمیل کا درجہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں. انا یصرفون، بار بار یہ مضمون آتا ہے، کہاں سے پھرائے جاتے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں تسلیم کرنے کے بعد پھر کیسے آدمی گمراہی کی طرف جائے گا؟ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ مقدمات ہیں جنہیں دنیا مانتی ہے. یعنی ساری زندگی موت کس کے اختیار میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے دانشور اس بات کو مانتے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی اب اس سے آگے ہمارا کام نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس معاملے میں بہرحال اس ہستی کو تسلیم کرتے ہیں چاہے اس کا نام لے نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کدھر سے ہی پھرائے جا رہے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون. اب یہاں بات کھولی گئی کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. کیا یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی وجہ کیا ہے؟ کیسے انا یصرفون کی بات کر کے کیا کہا؟ الذین کذبوا بالکتاب، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا. اور وہ ساری کتابیں جو کہ پہلے رسولوں کے ساتھ آئیں ساری ان کو جھٹلاتے ہیں. یہ ہے ان کے بگاڑ کی اصل وجہ، یہ ہے ان کی گمراہی کا اصل معاملہ، یہ ہے ان کے ٹھوکر کھانے کا اصل موقع کہ جنہوں نے اس قرآن کو بھی، اس کی لائحی تعلیمات کو نہ مانا، اللہ کی آیات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جھگڑالو پن سے اس کا مقابلہ کیا. یہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے ان کو بھٹکا دیا اور سیدھی راہ پر آنے کے سارے امکانات ان کے لیے ختم ہو گئے. تو جو کتاب کی طرف آئے گا، رجوع کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، اس پر غور کرے گا، یقیناً وہ بھٹکنے سے بچ جائے گا. لیکن جو اس کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا، یعنی اسے نظر انداز کر دے گا، اسے جھٹلا دے گا، اس پر تفکر تدبر کی نظر نہیں ڈالے گا، سارے نقصان اٹھائے گا. اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ تو یہی ہے، رسول کی تعلیمات کتاب کے ذریعے، یعنی ہدایت کا سرچشمہ یہی ہے. جو ہدایت کے سرچشمے سے محروم ہو گیا، اس نے ادھر سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، آنکھیں بند کر لی، تو نقصان ہی نقصان ہے. تو اللہ نے بتا دیا یہ ہے ان کے بگاڑ کا سبب. فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون.
فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون. فرمایا 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، فسوف یعلمون، جو پچھلی آیت میں تھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ اذ الاغلال، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم شریک بناتے تھے وہ سب کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. جب ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، تو وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا، یعنی تحقیق ہو جائے گی بات یہ. تو یہ جو بات کہی ہے کہ اس میں قالوا ضل، اس میں جو وہ کہتے ہیں بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، پہلے تو کہتے ہیں ضلوا عنا، سب گمراہ ہو گئے ہم سے، وہی اب نہیں ہے ہمارے پاس جسے ہم کہیں. پھر کہیں گے بلکہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی یہ شرک کا انکار نہیں ہے، کہیں گے تو کچھ تھے ہی نہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. یعنی بات کھل جائے گی کہ جنہیں ہم سمجھ رہے تھے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اب آگے پتہ چلا ہے تو صرف نام تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ہم تو بے وقوفی، حماقت، تو اس کا اعتراف کر رہے ہوں گے، ان کا دل جو ہے گواہی دے گا، حسرت ان کے اندر سے ابھر کر سامنے آئے گی، ہم تو کچھ بھی کسی کو بھی نہیں پکارا، ایسی بیکار باتیں کر رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، اس کا کوئی فائدہ ہمیں یہاں پر حاصل ہوتا. اللہ دنیا میں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ صورتحال ہے، یہ آگے تمہارا یہ انجام انتظار کر رہا ہے. پلٹو اپنے رب کی طرف جس نے تمہارے لیے سارے کام کیے اور تمہاری ہدایت کا سامان بھی کیا، تمہیں یہ سب چیزیں بتا رہا ہے، وقت پر تمہیں سمجھا رہا ہے کہ آج تم ان چیزوں کو سمجھ لو تو اس برے انجام سے بچ سکتے ہو. فرمایا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مطمئن تھے. تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اور پھر اس پر اتراتے تھے، یعنی خوش تھے اس پر، جو ہے مزید جو ہے اس پر تم جمے ہوئے، اور اترانا کا عمل یعنی خوش ہونے کا عمل. تو یہ بات اس سے بتائی جا رہی ہے کہ صرف گمراہی نہیں تھے بلکہ اس گمراہی پر اصرار کرتے، اس پر مگر رہتے، خوش رہتے، بلکہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ وہی تم کو رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تو یہ بتا دیا انجام یہ ہوگا. دلائل دیے توحید کے، جب تسلیم نہیں کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون. بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. یعنی اب یہ جو لوگ جھگڑالو پن سے تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں، صحیح ہتھ کنڈوں سے تمہیں نیچے دکھانا چاہتے ہیں، ان کی باتوں ان کی حرکتوں پر صبر کرو. فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا، کیا جو کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا. یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، جو وعدے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھے ہیں، یہ بھی کہ جو تمہارے مخالفت کرے گی ان کا انجام کیا ہوگا، یہ وعدہ بھی پورا ہوگا. یعنی یہاں یا وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے لے آئے گا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہو، ضروری نہیں کہ سب کو تمہارے سامنے کیا جائے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے ہیں. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے.
یہ جو بار بار مطالبے کرتے تھے نا معجزہ فلاں چیز ایسا کر کے دکھاؤ ویسا کر کے دکھاؤ یہ کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو معاملات ہیں، یہ جو تم سے مطالبات کرتے ہیں، ایسے مطالبات پہلے والے رسولوں سے بھی کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ رسول کا کام کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، یاد دہانی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا کام نہیں ہے۔ کب کیا چیز لے کر آنا، کب نشانی دکھانا، کب معجزہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ یہ یعنی معجزہ کوئی کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے کہ کسی کے طالبے پر آ جائے، وہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کے بعد جو کوئی قوم اسے نہیں مانتی تو اس کا پتہ صاف کر دیا جاتا ہے، اس کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تماش بینی کے شوق میں یہ سب چیزیں دکھائی نہیں جاتی ہیں، تو اس لیے کیا کہا؟ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پھر جو ہے خسارے غلط کار لوگ اس وقت وہ خسارے پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ آ جاتا ہے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، ان پر بھی اور کشتیوں میں جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی سواری کے کام آتے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر بتائی جا رہی ہے کہ سوچو تو یہی سارے معجزات ہیں، یہ زمین پر جو جانور انسانی خدمت کر رہے ہیں یہ سارے تمہارے استعمال میں کہاں سے آئے، کس نے دیے یہ، اور کیسے ان کو پابند کر دیا کہ تمہارے کام آ رہے ہیں اور تم ان کے سے کھاتے بھی ہو، یعنی ان کے سے لباس بنا کے کھال بنا کے سے چمڑے کے لباس استعمال کرتے ہو، ان کے خیمے بناتے ہو، کیا کچھ نہیں کرتے، ان کے بالوں سے ان کے اون سے ہر سب کچھ کرتے ہو، پھر ان پر سوار بھی ہوتے ہو، یہ سارے ایسے جانور بھی ان پر سوار ہوتے ہو۔ پھر کشتیاں یہ چلائی ہیں، اور کشتیوں کا معاملہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ جو 3/4 پانی دنیا کے اندر، زمین 3/4 پانی 1/4 خشکی، اور پھر اس کے اندر بھی درمیان میں ٹکڑے اس طرح سے کہ پانی درمیان میں حائل، اگر یہ سارا انتظام نہ ہوتا، یہ سارا کہ یہ اللہ نے نظام جہاز رانی کا نہ بنایا ہوتا تو کیا ہوتا انسان کے لیے؟ ایک کونے میں ایک آدمی پڑا ہوتا، دوسرے کا پتہ نہ ہوتا، اور جو پوری دنیا کے سر و سامان سے متمدع ہوتے ہیں یہ سب کچھ نہ ہو پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم ان کی اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ افلم، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر غور کر کے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی وہ آخر ان کے کس کام آئی؟ یعنی ان قوموں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یعنی جن قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جو اللہ کے عذاب کے پھیر میں آ گئی، تو بتایا جا رہا تمہاری کیا حیثیت، طاقت، دیکھو ایسے ایسے قومیں اور ایسے ایسے لوگ گزرے، لیکن نتیجہ کیا نکلا جب اللہ کی نافرمانی کی؟ تو اب یہ مکمل ہو رہی ہے صورت، تو کہا کہ یہ پھر سے انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تو ذرا سوچو، غور کرو۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو اپنے جن دھندوں میں لگا تھا وہ انہی دھندوں میں لگا رہا۔ انہم من العلم، یعنی جو دنیا پرستی کا علم، جو کچھ دنیا میں دنیا برتنے کا اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتے ہیں، بس وہ اسی سے یہی کام لیتا رہتا ہے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، آسائش کا، یعنی انہی چیزوں میں ساری ٹیکنالوجی کیا کام کر رہی ہے؟ یہی کام کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی کے لیے آسائشیں مہیا کر دیں، سب چیز، لیکن جس قانون کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کشتیاں اور یہ جہاز کیسے سمندر میں چلتے جب تک اللہ وہ قانون نہ بناتا جو اس نے سمندر میں ودیت کر دیا، اور یہ ہوا پر اڑنے کا جو اللہ نے سارا نظام بنا دیا، اس کے لیے وہ قوانین بنا دیے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے، اس کا مذاق اڑاتے تھے رسولوں کی بات کا کہ اللہ ہے جس نے سارا نظام بنایا ہے۔
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. یہ معاملہ کہ جب یہ وقت آ جائے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایمان تو اسی وقت تک نافع تک وقت نہ آئے یعنی عذاب نہ دیکھ لے انسان یا موت نہ آ جائے. تو اس لیے کہا فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التي قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. یعنی جب معاملہ کھل کر سامنے آ جائے اور پورا ہو جائے سمجھانے سے جو نہ سمجھے اور نتیجہ اور انجام دیکھ کر پھر ادھر پلٹنا چاہے تو نتیجہ اور انجام دیکھ کے پلٹنے کا پھر کوئی موقع نہیں ہوتا. تو یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار سامنے لایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ لوگوں پلٹو اپنے رب کی طرف اور ان باتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.